آج روشن خیالی کے نام پر، جدیدیت کے نام پر یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب مولویوں دی سوچ بڑی تنگ ہے جی، بیوقوف لوگ نے، انہاں دی وجہ تو ساری ترقی نہیں ہوندی، انہاں نے ساری ترقیاں روک کے رکھیاں نے، ساری سوچ بہت ہی بیکورڈ قسم دی سوچ ہے، 1400 سال پرانیاں سوچاں نے۔ حضرت صاحب قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا اس نے کسی کا نقصان کوئی نہیں کرنا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یہی پرانی سوچ حضرات محترم 1400 سال پرانی سوچ لے کر جس وقت عمر فاروق اعظم امیر المومنین بنے، آپ کے اس خطہ زمین کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں تھا، کوئی ایسا خطہ نہیں تھا جہاں پر فاروق اعظم کی حکومت نہیں تھی، عثمان غنی کی حکومت نہیں تھی۔ مجھے بتاؤ کون سے رومن امپائر کے وہ شاگرد تھے، کون سی آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، کون سا نظام وہ لے کے آئے تھے؟ کھڑے تو ممبر رسول پر تھے 1400 میل دور، بغیر کسی سیٹلائٹ کے، بغیر کسی وائرلیس کے، بغیر کسی فون اور رابطے کے، جناب علی ممبر پر کھڑے ہو کر جناب مقام نہاوند پر وہ جناب حضرت ساریہ کو انسٹرکشن دے رہے ہوئے، ساریہ ذرا پیچھے سے دیکھ، پیچھے سے دیکھ، پیچھے بھی جناب علی تمہارے اوپر دشمن نے حملہ کر دیا، کھڑا ممبر رسول پر ہو، دیر جمعے کا خطبہ رہا ہو اور اس کو اتنی بھی خبر ہو کہ مقام جہاد میں کیا چل رہا ہے۔ سامعین ذوی الاحترام، وہ ملک، وہ نظام جس کے اندر امیر المومنین، وقت کا خلیفہ، وقت کا حاکم، جس نے رومن امپائر کی کمر توڑی ہو، جس نے بڑے بڑے جناب کافروں کا منہ توڑا ہو، وہ جناب ہاتھ کھڑا کر کے کہے اگر میری سلطنت کے اندر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو کل قیامت والے دن میرا گریبان پکڑا جائے گا۔ وہ بھوکی مائیوں کے خیموں میں جا کر خود اپنے کندھوں کے اوپر جناب راشن لاد کر اس کے بچوں کو بھی کھانا کھلائے، اس مائی کی بھی خدمت کرے۔ جناب وہ جو نابینا خاتون تھیں ان کے گھر میں جا کے جناب ان کو کھانا بھی پکا کے دے، ان کی جناب صفائیاں بھی کر کے آئے۔ ایسا امیر المؤمنین، ایسا وقت کا حاکم جو کہے میری سلطنت کے اندر، میری حکمرانی کے اندر انسان تو انسان، کتا بھی پیاسا نہیں مر سکتا، میری سلطنت کے اندر جانوروں کے بھی حقوق ہیں، میری سلطنت کے اندر پودوں کے بھی حقوق ہیں، جناب فصلوں کے بھی حقوق ہیں، انسانوں کے بھی حقوق ہیں۔ ایسا حاکم وقت، ایسا نظام مجھے کائنات کے کسی بھی نظام میں دکھاؤ تو میں جناب آپ کا مرید ہو جاؤں گا، ورنہ مان لو اس بات میں کہ کائنات کے سارے نظام ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا نظام ایک طرف، ماننا پڑے گا جناب۔ آپ دکھائیں مجھے کوئی اس کے قریب تر دکھائیں جناب، آپ باہر نہ جائیں، آپ جس ریاست میں رہتے ہیں کیا اس ریاست کا حاکم کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ اس سلطنت کے اندر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں؟ جس ریاست کے اندر آپ رہ رہے ہیں کیا اس ریاست کے اندر انسان بھی زندہ ہے؟ حضرات محترم کدھر چلے گئے؟ ان کے کتے اے سی کے کمرے میں سوئیں، جاؤ جا کے آپ دیکھو سڑکوں کے اوپر آج بھی مزدور سونے پہ مجبور ہے، آج بھی کسان خودکشی کرنے پہ مجبور ہے۔ یار جو ہماری ریڑھ کی ہڈیاں ہیں، جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں، وہ لوگ جو بھکاری ہیں، وہ لوگ جو ڈرامے باز ہیں، جو 2 نمبر ہیں، ان کی موجیں ہیں جناب، جو محنت کش ہے وہ محنت کر 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 کے جناب آخر میں وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، باوجود پتہ نہیں کس کرب سے اور کس وہ اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ دن رات محنت کرنے کے بعد بھی اس کے بچے بھوکے، دن رات محنت کرنے کے بعد بھی اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، دن رات محنت کرنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنا تن ڈھانک سکے۔ یار جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، یار یہ نحوست ہے جناب، نحوست ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور اللہ کی حدوں کو قائم نہ کرو اور چوروں کو چھٹکارا دو۔ یار